السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے صورتحال بگڑ چکی ہے۔ لیجنڈ ہوٹل کے اندر آج جو اپوزیشن اتحاد کی کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر جو تقاریر ہوئی ہیں اور جس طرح سے یہ کانفرنس آرگنائز کی گئی، ٹی وی اینکرز اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، رپورٹرز یہاں پر ہیں، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی یہاں پر ہیں، بڑے بڑے سیاستدان یہاں پر ہیں، کھل کر گفتگو ہوئی ہے، تگڑی گفتگو ہو رہی ہے اور بغیر کسی خوف کے، چاہے کوئی صحافی ہو چاہے سیاستدان ہو، کھل کر اس گھٹیا سسٹم کا پوسٹ مارٹم جاری ہے۔ میں چند رہنماؤں کی اور صحافیوں کی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو محمود خان اچکزئی کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ہر سرکاری ملازم حلف اٹھاتا ہے کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا سوائے فوجیوں کے۔ آئین کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ اس کیس میں ہمارے خلاف جو بھی آئے گا وہ آئین کی مخالفت کرے گا اور آئین کی مخالفت کی سزا انہیں معلوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سرکاری افسر حلف اٹھاتا ہے اور اس کی پاسداری بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن جو فوج سے تعلق رکھنے والے افسران ہیں وہ آئین کو اپنے پیروں کے نیچے روند کر جاتے ہیں۔ پھر شاہد خاقان عباسی نے گفتگو کی، بڑی تگڑی گفتگو تھی اور آج پھر انہوں نے یحییٰ آفریدی کو خوب لتاڑا۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک میں آئین کا لفظ گالی بن چکا ہے، اس ملک میں بات کرنا بھی جرم ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میری اور مہتاب عباسی کی سابقہ جماعت ایسے اقدامات کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون ایک زمانے میں جمہوریت کی دائی تھی، اب وہ جماعت اقتدار کی دائی ہے۔ یعنی وہ جو پہلے باتیں کرتے تھے نا، ووٹ کو عزت دو، وہ اب خود ہی بوٹوں کو عزت دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ نے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں ایک جتھے کی حکومت ہو۔ یہ فسطائیت کبھی قوموں کو دبا نہیں سکی۔ قومیں فیصلہ کرتی ہیں، قومیں تحریک چلاتی ہیں، آپ لوگوں کی زبانیں بند نہیں کر سکتے، ہم بات کرتے رہیں گے۔ پھر محمود خان اچکزئی نے یہ بھی کہا کہ جو نسخہ آج ہمارے جاسوسی ادارے استعمال کر رہے ہیں وہ نظام رشیا استعمال کر چکا ہے اور وہ بری طرح ناکام ہوا۔ ہم نے آج بھی لوگوں کو حق حکمرانی نہیں دیا۔ جب عوام کے حق حکمرانی کی بات ہوتی ہے تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن میں جس انداز میں آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، جس انداز میں زر اور زور کی بنیاد پر جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا گیا، جس انداز میں بچوں اور بیٹیوں کی بے عزتی ہوئی، ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی ملک ریاستی اداروں اور افواج کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جاسوسی ادارے ملک کی آنکھ اور کان کی طرح ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جاسوسی ادارے خود لوگوں کو کرپٹ بنا کر ان کی فائلیں بناتے ہیں، پھر انہی لوگوں کو پاکستان کی راہبری سونپ دی جاتی ہے۔ یہ نسخہ سوویت یونین میں ناکام ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ پہلے ہو چکا ہے اور یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے۔ پھر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ آج ملک کا چیف جسٹس بے اختیار ہے۔ چیف جسٹس سو موٹو نہیں لے سکتا، آئینی کیسز نہیں سن سکتا۔ IMF بھی پریشان ہو گیا کہ اس ملک میں انصاف کا نظام کیسے چل رہا ہے، پوری دنیا ہمیں ملامت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ عاصمہ شیرازی نے بھی گفتگو کی، بڑی تگڑی مگر ٹاؤٹ اینکر ہیں۔ انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ کیا ایسی جماعتوں میں سیاسی جماعتوں میں صحافت کا لبادہ اوڑے صحافی نہیں ہے؟ پہلے سیاسی جماعتیں ایسے صحافیوں کے بارے میں واضح کریں جو جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں۔ وہ لوگ پہلے کہتے تھے ہمیں فائلیں دکھائی جاتی تھیں، تو کیا اب فائلیں نہیں دکھائی جا رہی؟ جو تحقیق کر کے صحافت کرے ہم اس کو صحافی نہیں مانتے۔ یعنی عاصمہ شیرازی کا یہاں پہ جو حملہ ہے وہ بیسیکلی اینکر عمران ریاض پر تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، تو یہ تھا وہ تھا۔ اسٹیبلشمنٹ انہیں فائلیں دکھاتی تھی جنہوں نے اپنا ایک خاص قسم کا انہوں نے جو ہے نا وہ بغض نکالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ تو آج صدیق جان نے تقریر کی اور صدیق جان نے تسلیم کیا کہ جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف ہم نے جھوٹی کمپینیں چلائی ہیں، اور اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے جسٹس اطہر من اللہ سے معافی بھی مانگی تھی۔ اور صدیق جان نے یہ بھی کہا کہ جو بلوچستان کے اندر لوگوں کو جبری طور پر اٹھا لیا جاتا تھا ہم اس کو بھی ڈیفینڈ کرتے تھے، جس پر ہم شرمندہ ہیں۔ لیکن بات یہ ہے جو آج لوگ 2 نمبری اور بے شرمی کر رہے ہیں اور اس پر ڈٹائی کے ساتھ ڈٹے بھی ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو عاصمہ شیرازی کو وہ والے ٹاؤٹ تو یاد ہیں، اور آج والے جو ٹاؤٹ ہیں جن کے بال سفید ہو گئے ٹاؤٹی کرتے کرتے، خود کو بڑے محاذ سمجھتے ہیں، اوقات ان کی کوئی بھی نہیں ہے، وہ ان کو یاد نہیں ہے۔ بہرحال
بے شمار گفتگو ہوئی، صدیق جان، اسد طور، اعزاز سید، شہزاد اقبال، سمر عباس، مرید عباس، بے شمار صحافیوں نے گفتگو کی ہے۔ عاصمہ شیرازی نے یہ بھی کہا کہ صحافیوں نے کئی بار ایسی پابندیاں دیکھی ہیں جیسی آج ہیں۔ اقتدار میں آنے کی پہلی شرط ہے کہ میڈیا کا گلا دبا دیا جائے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ خبر کی صورت اشتہارات اخبار میں چھاپ دیں، یہ صحافت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے گا۔ جو آج مریم نے پہلے تو ایک صفحہ ہوتا تھا نا، پہلا صفحہ کہ مریم نواز کی تصویریں اور خبر کی صورت میں اشتہارات چھپ جاتا تھا، آج پورے کے پورے اخبارات 30 صفحات اشتہاری چھپے ہیں، مریم نواز کی تصویریں ہی چھپی ہیں۔ یہ تو انتہا ہو گئی ہے نا۔ اعزاز سید کی جانب سے بڑی تگڑی تقریر آج کی گئی، کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے سیاستدان اور صحافی سب مار کھاتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا۔ صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف نون لیگ حکومت میں مقدمہ درج ہوا ہے۔ ملک کا مستقبل آئین کی بالادستی سے ہی بنتا ہے، آئین کی بالادستی ملک کے استحکام کے لیے، آواز کو مؤثر بنانے کے لیے مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین کو بھی دعوت دیں، یعنی ان کو بھی یہاں پہ بلایا جائے۔ پھر محمود خان اچکزئی نے آج عمر ایوب خان اور خاص طور پر ایوب خان کو بھی ٹارگٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمر ایوب خان مجھے بھائیوں کی طرح عزیز ہیں، اس کے دادا نے میرے والد کو 14 سال کے لیے جیل میں ڈالا۔ اس پر عمر ایوب نے بھی رد عمل دیا کہ میرے دادا بھی انسان تھے، ڈکٹیٹر تھے، انسان ہی تھے، تو ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا دادا جو ہے وہ پاک تھے، ان پر بھی الزامات ایسے لگتے ہیں، ایسی بات ہے۔ پھر ایک اور خبر آ رہی ہے، عدالت نے سابق وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے 2 مقدمات میں ضمانتیں خارج کر دی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ عدم پیشی کی بنیاد پر یہ ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں۔ وکلاء پیش نہیں ہو رہے تھے تو اس لیے شاہ محمود قریشی کی 2 ضمانتیں خارج کی گئی ہیں۔ پھر شہزاد اقبال نے بڑی تگڑی تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ایک پیکا وہ ہے جو قانون بنایا گیا، یعنی ایک تو پیکا وہ ہے جو نظر آ رہا ہے کہ سخت قانون ہے، کالا قانون ہے، اور دوسرا پیکا وہ ہے جو بغیر قانون کے ہے، جو روز ٹی وی چینلوں پر اپلائی ہوتا ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لینا، بانی پی ٹی آئی کہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں تو قانون بنا کے، گو کہ گھٹیا قانون ہے، کالا قانون ہے، کم از کم قانون بنا کے کچھ کی ہیں۔ ایک یہ کہ بنا قانون کے ہی آپ کو اٹھا لیں، بنا قانون کے ہی ماشاء اللہ کی صورتحال ہے میڈیا پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اور یہ بھی صورتحال ہے۔ پھر اسد طور نے بڑی تگڑی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ نام لوگ نا، یہ کیا اسٹیبلشمنٹ آگے پیچھے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر گفتگو کرتے ہو، سیدھا کہو نا کہ فوج اور فوجی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اسد طور نے بڑی تگڑی گفتگو کی۔ پھر خواجہ کاشف عباسی آج کل آف ایئر ہیں، یہ بتائیں کہ انہیں آف ایئر نون لیگ نے کروایا ہے یا کسی ادارے نے؟ سب کو معلوم ہے کہ کس نے آف ایئر کروایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ریاست کے ساتھ اگر آپ مل کر فیک نیوز دیں گے تو آپ کو پی ٹی وی میں نوکری ملے گی۔ کوئی اینکر بتا دے کہ اس کو فون نہیں آتا کہ یہ سیگمنٹ یا بات آپ نے کیوں کی، یعنی سب کو فون آتے ہیں، ظاہر ہے لوگ پردہ ڈالتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں۔ شہزاد اقبال نے کہا کہ پیکا کی وجہ سے جب بھی میں مایوس ہوتا ہوں تو جیو کی کھڑکی میں سے میری نظر سپریم کورٹ پر پڑتی ہے، جہاں مجھے مایوسی ہوتی ہے اور خوف آتا ہے، کیونکہ جس عدلیہ میں ججز ایک ایگزیکٹو لگاتا ہو وہاں امید کیا ہے، کیونکہ جیو کی بلڈنگ ڈی چوک پر ہے تو سپریم کورٹ پر نظر پڑتی ہے، تو مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے 25-30 ججز جو بھاری تنخواہیں لینے والے ہیں وہ کوئی ہمیں انصاف دلا سکیں گے، یا کم از کم خود ہی انصاف کریں گے، اپنے پیشے کے ساتھ ہی انصاف کریں گے۔ صدیق جان نے کہا کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان صحافیوں کو خراج تحسین پیش کر کے کروں گا جن صحافیوں کو جبری گمشدہ کیا گیا، نوکری سے نکالا گیا، انہیں آف ایئر کیا گیا۔ پھر امیر عباس نے بھی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جب معاشرہ بدترین مسائل کا شکار ہو، جو ایک سائڈ پر نیوٹرل ہو کر بیٹھ جائے، جہنم کا جو پست ترین حصہ ہے ایسے لوگوں کے لیے ہے، یعنی جب لوگ نیوٹرل ہو جائیں، چپ ہو جائیں، منافقت کر لیں تو پھر ظاہر ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کانفرنس جاری ہے 2 روزہ، کیونکہ کانفرنس ہے، آج پہلا سیگمنٹ تھا، بڑی تگڑی گفتگو ہوئی ہے اور کھل کر گفتگو ہوئی ہے۔ جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے لگ ایسا رہا ہے کہ کسی بھی وقت خبر آ سکتی ہے کہ لیجنڈ ہوٹل پر بھی پابندی لگ گئی ہے اور کانفرنس پر بھی دھاوا بول دیا گیا، کیونکہ جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، جس طرح کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اختر حسین ایڈوکیٹ جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے استعفیٰ دیا تھا، اب ان کی جگہ میں نے اسی دن جس دن یہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا آپ کو خبر دے دی تھی کہ ایس این بھون کو ان کی جگہ پر
ممبر بنایا جائے گا۔ اب خبر آ چکی ہے، سینئر وکیل احسن بھون کو ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات کر دیا گیا۔ ظاہر ہے وہ رکاوٹ تھے، اختر حسین ڈٹے ہوئے تھے کچھ باتوں پر، خاص طور پر عامر فاروق کی سپریم کورٹ کے اندر تعیناتی، اور وہ سرفراز ڈوگر کو جو لاہور سے لا کر پہلے یہاں پر سینئر جج بنایا گیا اور پھر قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا، اس پر انہیں اعتراض تھا، ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے اور ان کی جگہ نون لیگ کا اپنا اعظم نذیر تارڑ کا کرائم پارٹنر احسن بھون اب جوڈیشل کمیشن کا ممبر بن چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔